الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، نکاح کی جو مجلس ہوتی ہے یہ بھی دینی مجلس ہوتی ہے، اور نکاح کرنا یہ تمام رسولوں کی سنت ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کی سنت، اور ایک ہوتا ہے ہمارے نبی کے ساتھ ساتھ تمام رسولوں کی سنت۔ تو فرمایا کہ چار چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہے۔ نمبر ایک حیا، شرمیلا پن۔ تو جب شرم ہوتی ہے نا پھر انسان کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، جب شرم ہوتی ہے نا پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ سے شرم کرو، اپنے اللہ سے، یعنی اللہ دیکھ رہے ہیں اور آپ گناہ کر رہے ہیں۔ ایک 6 سال کا بچہ ہو تو ابو گناہ نہیں کرتے، موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتے کہ بیٹا کیا کہے گا۔ بھائی آپ کو 6 سال کے بچے کی تو حیا آتی ہے، لیکن میرا رب ہے جو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، تاجدار مدینہ کا رب ہے، ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی دی، وہ ہمیں موت دے گا، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہو بندہ بنداز گناہ کرتا ہے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ حیا نہیں ہے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا میرا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ حیا تمام رسولوں کی سنت ہے۔ خوشبو کا استعمال کرنا تمام رسولوں کی سنت ہے۔ ایسی خوشبو جس سے آزو بازو والوں کو تکلیف نہ ہو، ٹھنڈی خوشبو، کڑک کی طرح لگانے کا شوق ہو تو لگانا ہے، لیکن تہجد میں، جب میں اور میرا اللہ، ورنہ مسجد میں آ رہے ہیں، کسی شادی میں جا رہے ہیں، کسی پبلک پیلیس میں جا رہے ہیں تو عطر لگانا ہے، لیکن ٹھنڈے والا، سخت عطر نہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، اور وہاں کسی کو دھکا دینا یہ حرام ہے۔ عطر کا استعمال کرنا سنت ہے، لیکن ایسا عطر لگانا جس سے کسی کا دل دکھے، کسی کا سر دکھے، یہ حرام ہے۔ تو عطر لگانا تمام رسولوں کی سنت ہے۔ مسواک کرنا یہ تمام رسولوں کی سنت ہے۔ میں گزشتہ اس پر پوری بات کر چکا تھا۔ مسواک کا اہتمام، السواک سنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السواک سنہ، کہ مسواک کرنا یہ تو سنت ہے۔ بغیر مسواک کے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، ہم دنیا فتح کرنے جا رہے ہیں۔ 20,000 روپے والا موبائل ہمارے جیب میں ہوتا ہے، 20 روپے والا مسواک ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ مسواک کا اہتمام کرنا۔ ایک مفتی صاحب ملے، ان کے ابو پالنپور میں مسلم شریف پڑھاتے تھے، حضرت قاری ہارون صاحب کے ساتھ ہی پڑھاتے تھے۔ تو ان کا انتقال ہوا، اللہ کو پیارے ہوئے۔ میں نے ان کو پوچھا کہ مفتی صاحب ابو کی موت کیسے آئی؟ تو کہا مولانا بہت عجیب موت آئی، بہت پیاری موت آئی۔ میں نے کہا وہ کیسے آئی؟
تو میرے بھائی نے شاید کہا کہ ابو ایمبولینس آ گئی ہے. کیوں؟ ہاسپٹل جانا ہے. ارے نہیں بولے ہاں ہاسپٹل. مسواک نکالا, مسواک کیا. حضرت مفتی آدم صاحب بھلون دامت برکاتہم بازو میں بیٹھے تھے, ان کی گود میں سر رکھ دیا, کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے. مفتی صاحب مجھے کہہ رہے آپ کو تعجب نہیں ہو رہا ہے مولانا میرے ابو کی موت پر؟ میں کہا نہیں بہت اچھی موت ہے. ارے بہت اچھی کیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کا آخری عمل مسواک ہے, اور میرے ابو کی سنتوں کی اتباع دیکھو, میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے مسواک کرتے ہوئے جا رہا ہے. اللہ, میری آنکھ کھلی, میں نے کہا بالکل صحیح بات, ہمارے نبی کی آخری عملی سنت مسواک ہے, تو ہمیں مسواک کا بھی استعمال کرنا ہے. یہ صرف ہمارے نبی کی نہیں, تمام رسولوں کی سنت ہے. اسی طرح نکاح کرنا یہ صرف ہمارے نبی کی نہیں, ہمارے نبی کے ساتھ ساتھ تمام رسولوں کی سنت ہے. نکاح بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ماں باپ اور بچوں کا نہیں ہے, وہ تو بعد میں ہے. پہلا رشتہ دنیا کا میاں بیوی کا ہے. پہلے حضرت آدم علیہ السلام, پھر حضرت حوا علیہ السلام, پھر ان دونوں حضرات کی شادی ہوئی, اور پھر اولاد کا سلسلہ شروع ہوا. تو دنیا کا سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے, اولاد اور ماں باپ کا پہلا رشتہ نہیں ہے. اور یہ بہت مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے. شادی کی برکت سے نظر کی حفاظت ہو جاتی ہے, شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. انسان سب سے زیادہ گناہ کس سے کرتا ہے؟ نظر سے. جس کی نظر قابو نہیں, اس کی شرمگاہ قابو نہیں ہے, انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. تو فرمایا کہ شادی کر لو, یہ نوجوانوں کی جماعت جلدی شادی کر لو, کیا ہوگا؟ تو کہا نظر کی حفاظت ہو جائے گی آپ کی, اللہ کو منانا آسان ہو جائے گا, اللہ کو راضی کرنا آسان ہو جائے گا, تقویٰ حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. تو شادی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بڑا شوق تھا شادی کرنے کا, وہ شادی کر لی تو گھروں میں جھگڑے شروع ہو گئے. تو فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہے کہ جو بندہ فجر کی 2 رکعت سنت گھر پہ پڑھتا ہے اور فرض نماز مسجد میں جا کے پڑھتا ہے, اللہ ان کے گھر کے جھگڑوں کو ہی ختم فرما دیتا ہے. ہمارے نوساری میں ایک دعوت و تبلیغ کے ہمارے ذمہ دار ساتھی ہیں, مجھے کہا مولانا میں 35 سال سے اس پہ عمل کر رہا ہوں, فجر کی سنت گھر, فرض مسجد میں, الحمدللہ 35 سال ہوئے میرے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. 35 سال ہو گئے. نارمل کچھ بات ہوتی ہے وہ اور چیز ہے, لیکن جھگڑا ہونا, غیبتیں ہونا, اس کا باہر چرچا ہونا, ایسی کوئی بات پیش نہیں آئی. میں بیجاپور گیا, ایک امام صاحب ملے, تو کہا مولانا آپ کیا بات کر رہے ہو؟ میں کہا کیا بات نہیں کر رہا, جو فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں. تو مولانا 30 سال سے عمل کر رہا ہوں, الحمدللہ میرے گھر میں بھی کوئی جھگڑا, ہر گھر میں ساس بہو کے جھگڑے ہیں, ساس بہو کے جھگڑے, دیرانی جیٹھانی کے جھگڑے, بھابھی کے جھگڑے, کبھی بیوی کے ساتھ. کیا کریں؟ اس کا معمول بنائے, فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھے اور فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھے. اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہوئے مسجد میں آوے تو واکنگ کرتے ہوئے آوے, اور پھر یہاں سے جاوے, فجر کی نماز کے بعد فوراً نہیں چلے جانے کا, فجر کی نماز کے بعد تھوڑا ذکر کرنے کا, تعلیم میں شریک ہونے کا, مسجد اور جماعت میں بیٹھنے کا, اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی. ہر انسان اپنے گھر کی فکر کر رہا ہے, میرا گھر چل جاوے, میرے گھر کا نظام چل جاوے. بستی والوں کی فکر کون کرے گا؟ ایک ایک کے گھر پہ کون جائے گا؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ منت سماجت کون کرے گا؟ اللہ اکبر. اللہ والوں نے کیسی محنت کی. آپ خواجہ صاحب کی زندگی اٹھاؤ, کچھ کمی نہیں تھی. ہندوستان کیوں آئے؟ تاکہ ہندوستان میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے. آپ نے بنگال کا سفر کیوں کیا؟ تاکہ لوگ اللہ کی طرف آ جائے, اللہ کو پہچان لیں. تو اپنے گھر کی فکر تو ہر کوئی کرتا ہے, امت کی فکر کون کرے گا؟ منع نہیں کرتا میں, آپ کو بزنس کرنا ہے 8 گھنٹے کرو, 10 گھنٹے کرو, 12 گھنٹے کی جاب کرو, منع نہیں ہے, لیکن کچھ دیر سر جوڑ کے بیٹھو مسجد اور جماعت میں, بستی کے
حال احوال ایک ایک کے پاس جانا، کوئی غرض نہیں، کوئی واسطہ نہیں. تبلیغ میں نہ کوئی چرچا ہے، نہ کوئی پرچہ ہے، نہ کوئی اس کا خرچہ ہے، ایک انقلابی محنت ہے. اس کی برکت سے انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے. یہ بات نکلی ہے تو ایک بات عرض کروں، لوگ بہت قربانیوں کے ساتھ جاتے ہیں اللہ کے راستے میں. ہاں، یہ جو دین پھیل رہا ہے نا، ایسے ہی نہیں پھیل رہا. ابھی 5 دن ہے، 10 دن ہو گئے، ہمارے نوساری کی ایک جماعت گئی چلے میں، تو ان کی ٹرین سورت سے تھی، تو ایک ساتھی رکھنے کے لیے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یار ایک بہت غریب لڑکا ہے، وہ بھی جا رہا ہے چلے میں. ویسے وہ جاتے بھی رہتے ہیں. تو اکیلے میں ان سے پوچھا، بھائی صاحب خیریت سے ہے نا؟ تو الحمدللہ. کیا ہوا؟ بولے آپ چلے میں جا رہے ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ چلے میں جا رہا ہوں. کیسے ہے؟ بولے الحمدللہ اصولی تو جمع کروا دی، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے نظام کر دیا میرا. اللہ سے مانگتا تھا گھر میں خرچہ، وہ بھی اتنا دے دیا کہ گھر والے کا گزران ہو جائے. شکر کی بات، نا شکری نہیں. میرے دوست نے کہا عورتوں میں کچھ نہیں پوچھتا ہوں، لیکن مہربانی کر کے صرف اتنا بتا دو، میں آپ کا نام لے کے کسی کو نہیں بتاؤں گا، کہ آپ کی جیب میں کتنے روپے ہیں، ابھی آپ کتنے روپے لے کے چلے میں جا رہے ہیں وہ بتا دو. اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے کہا بھائی میرے پورے چلے کا بہترین خرچ بھی میرے پاس ہے، آپ کیوں پوچھتے ہو؟ اصولی تو دے دی میں نے، پورے جماعت کا 40 دن کا دے دیا میں نے، میرے گھر کا دے دیا، اور الحمدللہ چلے میں جو ضرورت پڑے گی اس کا پیسہ میرے پاس ہے. بالکل ہے. آپ کے جیب میں کتنا روپے مجھے بتاؤ. اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا کہ دیکھو الحمدللہ میرے پاس 120 روپے تھے. ایک آدمی نے 100 روپے ہدیہ دی، 220 روپے. اب یہاں سے گجرات سے جماعت میں جا رہا تھا، پتہ نہیں ایسی چائے ملے گی کہ نہیں، تو میں نے 20 روپے کی جی بھر کے اچھی چائے پی لی. اب 200 روپے ہے میرے پاس، اور الحمدللہ میرا چلہ اچھی طرح گزر جائے گا. میں تھوڑی باہر ٹھنڈا پینے جاؤں گا، کچھ کھانے جاؤں گا، جو جماعت میں بنتا ہے وہی کھاؤں گا، اور یہ تو صابن لانا، کپڑے دھونے کا صابن لانا، سرف لانا، تو 200 روپے میں انشاءاللہ مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں. میرے دوست کے آنکھ میں آنسو آ. لوگ کن کن حالاتوں کے ساتھ جاتے ہیں، کن کن قربانیوں کے ساتھ جاتے ہیں. ایسے ہی نہیں یہ سب ماحول بن رہا ہے، اس کے پیچھے بڑی محنت ہے، بڑی کوشش ہے، دن بھر کی محنت ہے، رات کو اٹھ کر رونا ہے، اللہ کو منانا ہے، اور پھر مسجد میں رہنا ہے. مسجد میں جہاں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، اس سے فرشتوں والی صفات پیدا ہوتی ہے. فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ بندہ اگر مسجد میں رہنے کا عادی ہوگا تو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. فرشتے اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں. یہ بندہ اگر مسجد میں رہے گا تو اللہ کے حکم پہ چلنے والا بنے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھنی ہے، فرض نماز مسجد میں پڑھنی ہے، اور راستے میں آتے ہوئے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. روزی کے معاملے میں انشاءاللہ آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے. رزق کے معاملے میں آپ کبھی بھی انشاءاللہ پریشان نہیں ہوں. اللہ غیبی روزی کا نظام چلائے گا. کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. تو جس کے دن کی ابتدا اچھی ہوتی ہے نا، پھر اس کا پورا دن بہترین گزرتا ہے. ہمارے یہاں میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، انتقال کے بعد کرتے ہیں. شوہر بیوی کی برائی کرتا ہے، ایسا کرتی ہے، ویسا کرتی ہے، ایسا کرتی ہے، ساتھ نہیں دیتی، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی. اور جاب پہ تھا اور اچانک فون آیا آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا. ارے سب سے زیادہ روتا بھی یہی ہے. ارے بہت اچھی تھی، کیا بتاؤں آپ کو، ایسی بیوی تو کسی کی ہوگی نہیں. کھانا بناتی، میں جاتا تو خوش ہو جاتی، میرا دل بہلاتی، میرے بچوں کو تیار کرتی، صبح اٹھا کے اسکول بھیجتی، غسل کراتی، یونیفارم پہناتی، ناشتہ کراتی، ناشتہ باکس دیتی، بچے آتے تو پھر ان کو کپڑے چینج کراتی، پھر مکتب بھیجتی، پھر ٹیوشن بھیجتی، دوپہر کا کھانا بناتی، رات کا کھانا بناتی، ان کو جلدی سلاتی، مجھے چائے دیتی، اور میں اپنی دل کی باتیں اس سے شیئر کرتا. تو بہت اچھا، آپ پتہ نہیں میری زندگی کیسے گزرے گی. اللہ اکبر کبیر. یہی آدمی تھا جو ایپ دیکھ رہا تھا اس کے، اور ذرا بیوی کا انتقال ہو گیا تو سب خوبیاں اس کے سامنے آ گئی. تو ہمارے یہاں مردہ پرست لوگ ہیں، مرنے کے بعد قدر کرتے ہیں. کیا بیوی کی ہو، کیا اللہ والے کی ہو، کیا ماں باپ کی ہو. ماں باپ کی بھی جب وہ چلے گئے تو بہت روتے کہ یار ہوتے نا تو یہ کرتا، ابھی ہے تو کرو نا. اچھا یہی حال بیوی کا بھی ہوتا ہے، لیکن مستورات تو نہیں سن رہی نا. آپ کو لگے گا عورتوں کو کیوں نہیں کہہ رہے.
تو ہمارے یہاں میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، ہم لوگ زندگی میں قدر کریں، اور غلطیاں تو کس میں نہیں ہوتی ہے، اس کو اگنور کریں، درگزر کریں، میاں بیوی آپس میں محبتوں کے ساتھ رہیں، پھلدار درخت بنے دونوں، پھلدار درخت پہ پھل ہی آتے ہیں اور کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آتے ہیں۔ جب میاں بیوی نیک ہوں گے نا، نمازی ہوں گے نا، تہجد پڑھنے والے ہوں گے نا، اللہ کو منانے والے ہوں گے نا، تو کل کو ان کی اولاد نیک ہوگی، اللہ کی بھی فرما بردار بنے گی، ماں باپ کی بھی فرما بردار بنے گی۔ ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 4 دن پہلے سورت میں تھا، ایک ساتھی ملے، پہلے کی ان کی داستان سنی اور ابھی کی ان کی بہاریں دیکھی۔ ان کے ابا دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں میں سے، بہت قربانیاں دیتے، سورت، اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی یہ سب ماحول کیسے پلٹ گیا؟ اللہ نے دنیا بھی بنا دی، آخرت بھی بنا دی، اتنا اللہ کے نام پہ آپ لوگ دے رہے ہیں، ابو اتنا وقت لگا رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا وقت لگ رہا ہے، ابھی حج میں جا کر آئے مولانا، حج کے دن بھی بہت اچھے گزرے، مدینہ منورہ میں تو 40 نماز جماعت کے ساتھ حرم شریف میں پڑھی بولے۔ حالانکہ ہم کو حج کمیٹی میں دور رکھا تھا، گرمی بھی بہت تھی، ابھی میں گلف جا رہا ہوں، ایک دم شکر گزاری کے بعد شو روم بتایا اور کہا دیکھو مولانا اتنا بڑا شو روم ہے لیکن اتنے سب آدمی ہیں، ایک کی بھی جماعت نہیں چھوٹتی ہے۔ کیوں جماعت چھوٹے گی؟ بولے سب کی، مغرب میں 10 منٹ دکان بند، روزی دینے والا اللہ ہے۔ بھائی یہ سب بہاریں کیسے آئی؟ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے خیر اپنے اعتبار سے ایک عمل بتایا، مجھے بہت پسند آیا۔ مجھے کہا مولانا 8.5 سال پہلے شادی ہوئی، بیوی کو ساتھ لے کر بیٹھا، اس کو کہا کہ دیکھ اپنے بہت گنہگار ہیں، یہ پکی بات ہے۔ بیوی نے کہا ایک عمل کرنا ہے، سفر میں ہو کہ حضر میں ہو، خوشی ہو کہ غمی ہو، مالداری ہو کہ غریبی ہو، وہ عمل کرے بغیر ہم نہ جوانی میں سوئیں گے نہ بڑھاپے میں سوئیں گے، لائف ٹائم وہ عمل کریں گے۔ تو میں تو دھیان سے سننے لگا، کیا عمل؟ تو کہا دیکھ جو رات کو سوتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بغیر توبہ کے چلے جائیں، تو ہم وضو کریں گے، 2 رکعت پڑھیں گے 2 منٹ میں، اور اللہ پاک کو سوری کہہ کے سوئیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہم بہت بڑے گنہگار، دل صاف کر کے سوئیں گے۔ مولانا 8.5 سال ہوئے، یہ عمل کبھی نہیں چھوٹا، 8.5 سال۔ میری بیوی بھی اللہ کو سوری کہتی ہے، معافی مانگتے ہیں، اور میں بھی دل صاف کر کے سوتا ہوں، کیا پتا صبح آنکھ نہ کھلے۔ تو پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید ان کے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو بہاریں دے رہے ہیں۔ ابو غصے ہو رہے ہیں، بیٹا کیا کر رہا ہے؟ ابو غلطی ہو گئی، باپ کا غصہ ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ سوری کہہ دینا یعنی یہ بہت اونچا عمل ہے۔ ہم لوگ نابل مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے کبھی مدرسے میں حاضر نہ ہو تو محترم صاحب تھوڑی سختی کرتے تھے، اور کبھی کبھار ماشاءاللہ لکڑی بھی نکالتے تھے۔ ایک ساتھی چھٹی کرے تو اس کو کچھ نہ کہے، اس کو مارے نہیں، کچھ نہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، یار ہم تو مار بھی کھا رہے ہیں اور یہ بھی تو ہماری طرح غلطی کر رہے ہیں، لیکن یہ تو مار نہیں کھا رہے۔ تو ابھی وہ مجھے ملے لوساری میں نے ان کو پوچھا کہ کیا مولانا آپ کی انجمن میں چھٹی نہیں ہوتی تھی؟ بولے ہوتی تھی نا۔ کیا جمعہ کو آپ بھی ہماری طرح مدرسے میں لیٹ نہیں پہنچتے تھے؟ تو بولے پہنچتے تھے نا۔ میں کہا کیا بات ہے، ہم مار کھاتے تھے آپ نہیں کھاتے تھے؟ بولے میرے پاس ایک عمل تھا۔ وہ کیا عمل تھا؟ بولے ایک آدمی ڈھابل مدرسے سے فارغ ہو کے گئے تھے نا، انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، اس نصیحت پہ عمل کی تو محترم صاحب نے نہیں مارا، اور 10 غلطی کرتا تو بھی نہیں مارتے۔ میں کہا وہ کیا؟ محترم صاحب بلاتے، جمعرات کے دن کہاں گئے تھے؟ مغرب میں گھر چلا گیا۔ کیوں گھر چلے گئے تھے؟ انجمن ہوتی ہے۔ اتنے میں تو محترم صاحب لکڑی نکالتے اور لکڑی نکال کے اوپر ایسے رکھتے، قریب تھا کہ مارتے۔ میں صرف اتنا کہتا تھا محترم صاحب آ وقت بھول تھے گئی، بیجے وقت انشاءاللہ آؤ نہیں تھا۔ محترم صاحب آ وقت تو تھے گئی بھول، بیجے وقت انشاءاللہ آؤ نہیں تھا، لکڑی نہیں چلتی، چل جا بولے بیجے وقت آؤ نہیں کرتا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ محترم صاحب ان کو غصہ آیا ہے، تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کو غصہ آیا ہے، لیکن ایک لفظ سوری نے ان کا غصہ اتار دیا۔
میرا رب تو ارحم الراحمین ہے. اگر کوئی روزانہ رات میں معافی مانگ کے سوئے گا, کیا اللہ اس کو ترقی نہیں دے گا؟ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی معافی مانگ کے سوئیں گے, دل صاف کر کے سوئیں گے, میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر کریں گے. بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے, بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے, شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے, غصے کو پی جائے. مولانا غصہ بہت آتا ہے, ویسے نہیں آتا ہے بھائی, ویسے تو کسی کو بھی غصہ نہیں آتا ہے, وہ غصے کی بات پر ہی غصہ آتا ہے, اسی وقت غصے کو پی جانا ہے. لیکن مولانا کیا کروں, جلال میں آ جاتا ہوں. یاد رکھنا, اگر موت کے وقت اللہ جلال میں آ گئے تو کہیں کا نہیں رہے. اگر دنیا میں سب کو معاف کرے گا نا, امید ہے میرا رب موت کے وقت معاف کرے گا. اگر کوئی چاہتا ہے موت کے وقت اللہ معاف کر دے تو غصے پر کنٹرول کرنا شروع کر دیں. اور اگر غصہ ہی کرنا ہو کہ مجھے تو حق بات پہ بہت غصہ آتا ہے, تو اللہ بھی حق پہ ہوں گے کہ میرے بندے تو نے بہت گناہ کیا ہے, آج میں بھی غصہ کرتا ہوں, تو پھر بندہ کہیں کا بھی رہے گا نہیں. بیوی کی بہت قربانی ہوتی ہے. میں آپ کو کہوں کل 4 مہینے چلے جاؤ, چلے جاؤ, چلے جاؤ. اگر نیت کرو جائیں گے تو بہت جلدی انشاءاللہ جائیں گے نا. لوگ بولتے مولانا سب بات کرو خالی تشکیل مت کرو, ہے نا. تشکیل تو فائدے کے لیے نا, ہمارے اندر دین آ جاؤ اس لیے. تو کوئی جائے گا کل 4 مہینے, فوراً نہیں جائیں گے. بیوی پوری لائف کے لیے آ جاتی ہے, وطن چھوڑ دیتی ہے, شہر چھوڑ دیتی ہے, پوری لائف کے لیے آ جاتی ہے. ارے اپنے آدھار کارڈ کے نام کے آگے سے اپنے ابو کا نام کوئی نکالتا ہے؟ آپ نے دیکھا کبھی کسی؟ یہ بیوی ایسی ہے, 19 سال تک باپ کا نام لکھا, نکاح ہوتا ہے ابو کا نام نکال کے شوہر کا نام لگا. اگر آپ ان کو پیار دو گے نا تو یہ آپ سے بہت محبت کرے گی. لوگ کہتے بہت بیوی کو پیار نہیں دینے کا, سر پہ چڑھ جائے گی. اس کو سر پہ چڑھانے کا, باہر والے کو نہیں, اس کو پیار دینے کا. ہمارے یہاں آفٹر میرج لو ہے, محبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شادی کے بعد محبتوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شادی سے پہلے منگنی کی رسومات سے بچنے کی, اور منگنی کے بعد آپس میں بات چیت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے والوں کی حفاظت فرمائے. دلہے کا نام انیک بن غنی بھائی, لڑکی کا نام ناز بنت آصف ہے. ناز بنت آصف بھائی, اشرف بھائی, مبارک بھائی, وکیل زاہد بھائی. 100 گرام چاندی میں ہے. 100 گرام چاندی میں ہے. دوسرا دلہا. اچھا دوسرے بھی دلہے. محمد بن محبوب بھائی, گواہ نذیر بھائی, دوسرے گواہ احمد بھائی, اور وکیل زاہد بھائی. اور دلہن کا نام عشرت بنت آصف. عشرت بنت آصف بھائی, ناز بنت آصف بھائی. 100 گرام چاندی. اچھا بھائی, یہ انیق بن غنی بھائی, یہ ماشاءاللہ آپ ہو خدے میں, ماشاءاللہ بہت خوش بھی لگ رہے ہو آپ, ماشاءاللہ, اور ہونا بھی چاہیے. یہ گواہ اشرف بھائی کو, اشرف بھائی, مبارک بھائی, ماشاءاللہ آپ دونوں حضرات گواہ ہیں. اور وکیل زاہد بھائی, وکیل تھوڑا آگے زاہد بھائی, آپ نے ناز بنت آصف کو یہ بتایا کہ ان کا نکاح انیق بن غنی بھائی سے کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے ان کو بتایا 100 گرام چاندی کے عوض بتایا آپ نے ان کو؟ اچھا, انہوں نے اجازت دے دی؟ آپ دونوں حضرات نے سن لیا؟ اچھا ماشاءاللہ. تو مجھے اجازت ہے نا تو میں نکاح پڑھا دوں اور قبول بھی کروا دوں, ماشاءاللہ. دوسرے دولہے محمد بن محبوب بھائی. اچھا ماشاءاللہ, آپ گواہ نذیر بھائی اور احمد بھائی. اچھا, او ہمارے نذیر بھائی, ماشاءاللہ. احمد بھائی اور احمد بھائی. اچھا, یہ وکیل زاہد بھائی. اچھا ماشاءاللہ, وکیلوں کی کمی ہے بوٹاڈ میں, ماشاءاللہ. اچھا زاہد بھائی, آپ نے عشرت بنت آصف کو بتایا کہ ان کا نکاح محمد بن محبوب بھائی سے 100 گرام چاندی کے عوض کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے اجازت دے دی. نذیر بھائی, احمد بھائی, آپ دونوں حضرات نے سن لیا؟ ماشاءاللہ, خوش ہو جاؤ, اجازت مل گئی ہے. تو مجھے اجازت ہے نا نکاح پڑھا دوں اور قبول بھی کروا دو. 100 گرام چاندی نقد ہے نا؟ جی نقد ہے. الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضا. اشہد ان لا
إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم وقال عليه الصلاة والسلام أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح فإلى أصل الخصال وإلى حسن الإسلام يا إخوان ويكفي لنا ولكم أنه صفة من صفات الأنبياء وصلوات الله وسلامه عليهم جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جی دلہے میاں عنیق بن غنی بھائی، آپ سنیے، زاہد بھائی کی وکالت سے اشرف بھائی مبارک بھائی ان دونوں حضرات کی گواہی سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں بعوض مہر 100 گرام نقد چاندی کے ناز بنت آصف کی ذات کو آپ کے نکاح میں دیا، تو کیا آپ نے انہیں زوجہ اور بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا؟ نکحتها وقبلتها. بارک اللہ.
وجمع بینکما فی خیر. جی دوسرے دلہے میاں محمد بن محبوب بھائی, ٹھیک ہے, زاہد بھائی کی وکالت سے اور نذیر بھائی اور احمد بھائی ان دونوں حضرات کی گواہی سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں بعوض مہر 100 گرام نقد چاندی کے عشرت بنت آصف بھائی کی ذات کو آپ کے نکاح میں دیا, تو کیا آپ نے انہیں زوجہ اور بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا؟ نکحتھا وقبلتھا بارک اللہ وعلی وجمع بینکما فی خیر. درود شریف پڑھ لیجئے, دعا کر. الحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمیں چین سکون اطمینان اور امن و امان عطا فرما, حیاتاً طیبہ نصیب فرما, پاکیزہ زندگی نصیب فرما. پیارے اللہ یہ جو 2 نکاح ہوئے دونوں نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہر قسم کی خیر مقدر فرما, ہر قسم کے شرور اور فتن سے ان کی حفاظت فرما. دونوں میاں بیویوں میں آپس میں خوب محبتیں نصیب فرما, ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما, ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, خوبیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما, تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. دونوں خاندانوں میں بھی اللہ آپس میں محبتیں نصیب فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا میں جو محبت تھی وہ محبتیں انہیں نصیب فرما. پیارے اللہ یہ دونوں میاں بیویوں کی اور ہم تمام کی حاسدین کے حسد سے, ظالمین کے ظلم سے, شرارت کرنے والوں کی شرارت سے, فتین کے فتنوں سے, جادوگروں کی جادوگری سے, بدخواہوں کی بدخواہی سے, برا چاہنے والوں کی بری چاہت سے, بری نظر سے دیکھنے والوں کی بری نظر سے, اللہ دونوں میاں بیوی کی اور ہم تمام کی حفاظت فرما. نکاح کی مجلس کے بعد ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو انہیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اس سے ان کی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرما, نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما, قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, فضائل اعمال کی تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ خصوصی اپنے فضل کا معاملہ فرما. اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما, ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو, نیک مرادوں کو پورا فرما, ہم تمام کو خوب برکتوں والی حلال روزی عطا فرما, کسی کا قرضدار اور محتاج نہ بنا. پیارے اللہ بہت سے لوگ ہیں پوری دنیا میں وہ دین کا کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ پڑھا رہے ہیں, کچھ لوگ خانقاہوں میں اللہ اللہ سکھا رہے ہیں, کچھ لوگ رفائی کام کر رہے ہیں, ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو آپ کے راستے میں وقت لگا رہا ہے, قربانیاں دے رہا ہے. کتنے لوگ آپ کے راستے میں ہیں, کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں, کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں. اللہ یہ سب آپ کو معلوم ہے. پیارے اللہ جتنے حضرات دین کی محنت کر رہے ہیں اور وہ آپ کے نظر میں پسندیدہ ہے, اللہ ان کی مدد فرما, نصرت فرما, رہبری فرما, ان کو دائی کے صفات
صفات عطا فرما، عباد الرحمن کے صفات عطا فرما، اللہ ان کی برکت سے امت کو ہدایت عطا فرما، ہمیں بھی آپ کے راستے میں وقت لگاتے رہنے کی توفیق عطا فرما، علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، کسی اللہ والے سے جڑ کے اللہ اللہ سیکھنے کی، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، تہجد سے اشراق تک کا وقت اللہ پر فدا کرنے کی اور اشراق سے چاش تک 2.5 گھنٹے مخلوق خدا کے پیچھے محنت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔